السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر نارتھ بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اردو آنرز CBCS پیٹرن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیمسٹر 4 پیپر CC 408 سے آنے والے سوال قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری کا خصوصی مطالعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی کو پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ تو پہلا معنی جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسکرین پہ، کیا ہے؟ اعزاز۔ اعزاز کے معنی کیا ہے؟ امتیازی حیثیت یا انعام جو حکومت کی طرف سے ملے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ باوقار۔ باوقار کے معنی کیا ہے؟ عزت والا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جبر۔ جبر کے معنی کیا ہے؟ زور یا پھر ظلم یا پھر دباؤ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عزم۔ عزم کے معنی کیا ہے؟ بل دینا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مقید۔ کیا ہے؟ مقید۔ مقید کے معنی کیا ہے؟ قید کیا ہوا یا پھر قید۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بازیافت۔ بازیافت میں کیا ہوتا ہے؟ گمشدہ چیز کا ملنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علالت۔ علالت کے معنی کیا ہے؟ بیماری یا پھر روگ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پرستار۔ پرستار کے معنی کیا ہے؟ پوجنے والا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے بعد؟ کلاسیکی۔ کلاسیکی کے معنی کیا ہے؟ بلند مرتبہ۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ جلا وطنی۔ جلا وطنی۔ جلا وطنی کے معنی کیا ہے؟ گھر بار یا دیش سے نکلا ہوا، نکالا ہوا۔ گھر بار یا دیش سے نکالا ہوا، جس کو ہم لوگ تریپار بھی کہتے ہیں۔ بنباس۔ کیا ہے؟ بنباس۔ جلا وطنی کے معنی کیا کیا ہوتے ہیں؟ گھر یا دیش سے نکالا ہوا یا پھر بنباس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آفاقی۔ کیا ہے؟ آفاقی۔ آفاقی کے معنی کیا ہے؟ پوری دنیا سے تعلق رکھنے والا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جنگ و جدل۔ کیا ہے؟ جنگ و جدل۔ جنگ و جدل کے معنی کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو آگے سوال دیا ہوا ہے، سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری کا جائزہ پیش کیجیے۔ تو قرۃ العین ایک مصنفہ ہیں جو کیا ہے؟ ناول نگار ہے۔ تو اردو کی سب سے بڑی خاتون ناول نگار کا اعزاز پانے والی قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 عیسوی میں اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ تو اردو کی سب سے بڑی جو خاتون ناول نگار ہیں وہ کون ہے؟ قرۃ العین حیدر ہے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اتر پردیش کے علی گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 20 جنوری 1927 عیسوی کو پیدا ہوئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد قرۃ العین حیدر کا خاندان پاکستان چلا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا۔ قرۃ العین حیدر نہ صرف ناول نگاری بلکہ اپنے افسانوں اور بعض مشہور تصانیف کے ترجموں کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ تو یہ صرف ناول نگاری نہیں ہے، اپنے افسانوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے اور بہت سارے تصانیف بھی لکھے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان کے مشہور ناولوں میں بالترتیب میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، اس کے بعد کیا ہے؟ آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر۔ تو آخر شب کے ہم سفر ہم لوگوں کے سلیبس میں بھی ہے جو ہم لوگ اس کا ڈیٹیلز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ گردش رنگ چمن، اس کے بعد کیا ہے؟ کار جہاں دراز ہے اور چاندنی بیگم شامل ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کے مشہور ناول ہیں، کس کے؟ قرۃ العین حیدر کے۔ تو کیا ہے؟ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، کار جہاں دراز ہے اور چاندنی بیگم شامل ہیں۔ ان کے سبھی ناولوں اور کہانیوں میں تقسیم ہند کا درد صاف دکھتا ہے۔ تو ان کے جتنے بھی ناول اور کہانی ہیں اس میں کیا دکھتا ہے؟ تقسیم ہند کا درد دکھتا ہے۔ اور ان کے 2 ناولوں آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر کو اردو ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ تو اردو ادب کے شاہکار جو 2 ناول ہیں اس میں کیا شامل ہے؟ آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آخر شب کے ہم سفر کے لیے 1989 عیسوی میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو ان کو جو ہے آخر شب کے ہم سفر جو ناول لکھے تھے اس کے لیے 1989 عیسوی میں انہوں نے ہندوستان کے سب سے بڑے باوقار اعزاز یعنی کہ انعام جو دیا گیا تھا، گیان پیٹھ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ کب؟ 1989 عیسوی میں۔
کس کے لیے؟ آخر شب کے ہم سفر کے لیے دیا گیا تھا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں 1985 عیسوی میں پدم شری اور 2005 عیسوی میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے تھے۔ تو 1985 عیسوی میں کون سا اعزاز ملا تھا؟ پدم شری، اور 2005 عیسوی میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے ان کو۔ اردو ادب کے کچھ نقاد انہیں اردو کی ورجینا وولف بھی کہتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے تیسرے ناول آگ کا دریا کو اردو ادب میں کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ بعض نقاد سمجھتے ہیں کہ یہ ناول اردو زبان کے اہم ترین ناولوں میں سے ایک ہے۔ ان کے شاہکار افسانوں یعنی کن کے؟ قرۃ العین حیدر کے، ان کے شاہکار افسانوں، ناولوں اور ناولٹوں کا بنیادی موضوع وقت کا جبر، انسان کی بے چارگی، تنہائی، ازلی و ابدی جلا وطنی اور شدید احساس ناکامی ہے۔ ان کے علاوہ عورت کا مقدر بھی ہے۔ قرۃ العین حیدر ایسی آفاقی مصنفہ ہیں جنہوں نے کسی بھی عزم میں مقید ہو کر نہیں لکھا۔ وہ حال کو ماضی کا آئینہ دکھا کر ماضی کی بازیافت پر زور دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مستقبل کی صحیح پیشین گوئی کی جا سکے۔ انہیں تاریخ سے دلچسپی تھی۔ دلچسپی تھی۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنے علم سے صفحہ قرطاس پر تحریر کیا، اس میں جنگ و جدل، دو عالمی جنگوں، نو آبادیات، جاگیردار طبقہ کا عروج و زوال، ہندو پاک کی تقسیم، مشرقی ہند کی تحریکات، تاریخ و افسانہ و روحانیت و مادیت کو اس طرح سمو کر رکھا ہے کہ ان کی مثال ابھی تک کہیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ جن اہل نظر نے ان کا موازنہ کیا کہتے ہیں بعض جگہ اپنے مغربی پیش رو جیمز جوائس اور ورجینا وولف سے بھی آگے نکل گئی ہیں۔ اب تک قرۃ العین حیدر جیسی کوئی قلمکار پیدا نہیں ہوئی جن کی تخلیق سے اتنا وسیع سرمایہ اردو ادب کو حاصل ہو، یعنی کہ وہ بہت ہی بڑے ناول نگار تھے۔ ان کا تخلیقی ادب روایت سے آگے جا کر ملک اور غیر ممالک میں بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور آگے بھی دیکھا جاتا رہے گا۔ یعنی ان کی جو ہے ناول صرف ہندوستان میں نہیں، پورے ملک میں، یعنی کہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ آخر میں 21 اگست 2007 عیسوی کو دہلی میں طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی لمبے دن تک بیمار رہے اور کیا ہو گئے، لاسٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کب انتقال ہوا؟ تو 21 اگست 2007 عیسوی کو۔ کہاں انتقال ہوئے؟ دہلی میں۔ انہوں نے جدید ناول میں کہانی بیان کرنے کا جو انداز دیا، اس نے جدید ناول کو کلاسیکی مقام پر پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی اپنے پرستاروں کے دل میں زندہ ہیں۔ پرستاروں یعنی وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں کیا ہے؟ آج بھی وہ زندہ ہیں۔ آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کیا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔